السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حق سچ کا ساتھ قرآن اکیڈمی۔ اس چینل پر ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آج ایک محبت بھرا بیان، دل کو منور کر دینے والا بیان، دل کو ٹھنڈا کر دینے والا بیان، جو کہ آپ سماعت فرمائیں۔ اور یہ بیان اصلاحی بیان ہے، اصلاح کے لیے، انسان کی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، محبت بھرا بیان ہے۔ میں نے سنا اور میرا دل چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس محبت بھرے بیان کو شیئر کروں، تاکہ آپ بھی اس محبت بھرے بیان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور برائے مہربانی کر کے ہمارا چینل حق سچ کا ساتھ قرآن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ سماعت فرمائیں محبت بھرا بیان، بہت ہی دل کو ٹھنڈا کر دینے والا بیان، سماعت فرمائیں۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و تعریف، امام الانبیاء سید الانبیاء، سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر، در یقین و مکہ و مدینہ کے تاجدار فخر دو عالم، میرے اور آپ کے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہدیۃ تحفۃ درود پاک پڑھنے اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک مرتبہ زندگی کے اندر پھر یہ مہلت عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں آج پھر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے دو چھوٹی چھوٹی آیات کریمہ پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خلاق عالم رب السماوات والارض، ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا اور نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ یہ کس دن کا تذکرہ ہے؟ انسان کی زندگی کے اندر 3 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ انسان کی زندگی میں 3 دن جو آئیں گے وہ اس کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت رکھنے والے ہیں۔ وہ کون کون سے دن ہیں؟ اور یہ جو دن، جس دن کے بارے میں یوم لا ینفع فرمایا، یہ دن کون سا دن ہے؟
علماء نے لکھا ہے سب سے پہلا دن پیدائش کا دن ہے، زندگی کے اندر یہ ایک مرتبہ آتا ہے پیدائش کا دن، اور فرمایا کہ یہ دن یہ گزر گیا، سب کا گزر گیا، جو دنیا کے اندر آیا اس کی پیدائش کا دن گزر گیا۔ اور یہ دن ایسا دن ہوتا ہے، فرمایا کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کو شیطان مس کرتا ہے، چھوتا ہے اس کو، اور پھر کوئی اللہ والا، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، وہ اس کے کان میں صدا لگاتا ہے اللہ کے نام کی، جس کو ہم اذان کہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے شیطان پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ دن زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو ایک یہ دن پیدائش کا دن، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، ان تینوں دنوں کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو فرمایا یہ پہلا دن جو ہے زندگی کا پیدائش کا دن وہ گزر گیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا دن آتا ہے جس کو موت کا دن کہتے ہیں، یوم ولدت و یوم اموت، وہ موت کا دن ہے۔ اگر اس دن بھی تمہارے ساتھ کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی اللہ والا موت کے وقت ایسا تمہارے ساتھ شامل حال ہوا جس نے تمہارے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، کلمہ پڑھا، اور تمہیں وہ کلمہ نصیب ہو گیا، تو فرمایا تمہاری پیچھے جتنی بھی زندگی گزری ہے 60 70 یا 100 سال، وہ ساری کی ساری تمہاری کام کی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا دن ہے، پہلا دن پیدائش کا، اور اس کے بعد جتنی بھی زندگی گزری، جتنی بھی اللہ نے مہلت دی، اس کے بعد دوسرا دن آیا، اور اس دن کو بھی اگر وہ متقی پرہیزگار جس نے پہلے دن تمہاری کان میں اذان دی تھی، وحدانیت کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، اگر ایسا کوئی بندہ تمہیں مل گیا تمہاری موت کے وقت، اور پھر اس نے ایسا اعلان کر دیا کہ جس پر تم نے عمل کر لیا، فرمایا تمہاری ساری زندگی پچھلی کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک تیسرا دن جس دن کا یہاں قرآن کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور یہ دن ہے حشر کا دن، جس دن تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جس کو جزا اور سزا کا دن بھی کہتے ہیں، جس کو حساب و کتاب کا دن بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن پاک کے اندر کیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا کہ اس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ پھر کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ نے خود آگے فرمایا اس دن جس کا دل سمرا ہوا، جس کا دل بہترین ہوا، پاکیزہ ہوا، فرمایا کہ اس دن وہ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ جو اللہ رب العزت کے پاس کیا، فرمایا کہ وہ اس کا کامیابی کا دن ہوگا۔ اب یہاں پر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کیوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ یہ دو چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، ان کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر بندہ ان دو چیزوں کے اوپر اکثر فخر کرتا ہے۔ یوم لا ینفع مال، سب سے پہلے مال کے اوپر فخر کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز مال سے مل جاتی ہے، ہر چیز ہم خرید لیں گے پیسہ سے، تو فرمایا کہ دنیا کے اندر ہی تم مال سے کچھ نہیں خرید سکتے اپنی مرضی کا۔ آخرت میں کیا خریدو گے؟ دنیا کے اندر کپڑے تو خرید لو گے، لیکن حسن و جمال کہاں سے خریدو گے؟ دنیا کے اندر اچھا بستر تو خرید لو گے مال سے، اچھی خوبصورت نیند کہاں سے خریدو گے؟ دنیا کے اندر رہ کر تم سکون نہیں خرید سکتے مال کے ذریعے، تو فرمایا آخرت میں پھر تم کیا خریدو گے؟ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اعلان کرتے پھریں گے کہ آج مجھے میرے مال نے ہلاکت میں ڈال دیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہ نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، تو فرمایا مال کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں کہ اس مال سے ہم ہر چیز خرید لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آخرت کے دن تم اس مال کی وجہ سے کچھ نہیں خرید سکتے، مال کا لالچ نہیں دے سکتے، رشوت نہیں دے سکتے، اور دوسرا فرمایا ولا بنون، اور نہ ہی تم اولاد کی وجہ سے وہاں چھٹکارا حاصل پاؤ گے۔
دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کی اولاد جب زیادہ ہوتی ہے، کوئی بچہ کسی محکمے کے اندر، وہ کسی کے اندر، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام تو 1 منٹ کا ہے، میں فلاں کو کہہ دوں گا تو میرا کام نکل آئے گا، فلانا رشتہ دار میرا اس کو کہہ دوں گا یہ کام نکل آئے گا۔ تو فرمایا وہاں پر یہ کام نہیں ہوگا، یہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فرمایا کہ اگر دل تیرا سنورا ہوا ہوا، دل تیرا اچھا ہوا، تو یہ تیرے کام کل قیامت والے دن آئے گا۔ اور فرمایا کہ دل ہے کیا چیز؟ فرمایا کہ دل ایسی چیز ہے، ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں کہاں سماتا ہوں؟ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مومن کا دل اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ رب العزت کا ٹھکانہ فرمایا کہ مومن کا دل ہے۔ مومن کا دل اگر صاف ہوگا تو اس کے اندر نور ہوگا، اور اگر یہی مومن کا دل صاف نہ ہوا تو یہ زنگ آلودہ ہو جائے گا، اور پھر اس کو صاف کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ ہے۔ اگر اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہو، زنگ سے صاف کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو اللہ کے نور کے لیے بھرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے دل کے اندر نور آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کے چہروں کے اوپر نور ہوتا ہے، جس کے دل میں نور ہوتا ہے اس کے چہرے کے اوپر بھی نور ہوتا ہے۔ تو ان کے چہرے منور کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے دل منور ہوتے ہیں، دلوں کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے۔ جس کے دل میں نور ہوگا اللہ رب العزت اس کے چہرے کو خوبصورت کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کل قیامت والے دن جن کے دل سنورے ہوئے ہوں گے وہ کل قیامت والے دن چھٹکارا حاصل کریں گے۔ اور فرمایا کہ دل کے اندر نور اتارنے کے لیے 4 دروازے ہیں۔ دل کے اندر نور اتارنے کے لیے 4 دروازے اللہ نے دل کے رکھے ہیں۔ اگر ان 4 دروازوں کو ہم صحیح استعمال کر لیں تو فرمایا ہر بندے کے دل کے اندر نور اتر سکتا ہے۔ اور وہ دروازے کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا دروازہ ہے آنکھ۔ آنکھ سے اگر وہ صحیح جو ہے وہ دیکھے گا، آنکھ سے اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، آنکھ سے وہ غیر محرم کو نہیں دیکھے گا، اور آنکھ سے وہ قرآن کی زیارت کرے گا، آنکھ سے بیت اللہ کی زیارت کرے گا، اللہ والوں کی زیارت کرے گا، علماء کی زیارت کرے گا، مساجد کی زیارت کرے گا، اللہ کے گھروں کی حفاظت جو ہے وہ زیارت کرے گا، تو فرمایا اس سے اس کے دل میں نور اترے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک دروازہ ہے آنکھ اس کے دل میں نور اتارنے کا، اور اسی آنکھ کے ذریعے فرمایا اس کے دل میں نور بھی اترتا ہے، اور اسی آنکھ کی وجہ سے اس کے دل میں زنگ بھی پہنچتا ہے۔ اور وہ زنگ کیسے پہنچتا ہے کہ اسی آنکھ سے اس نے گناہ کیا، نامحرم کو دیکھا۔ علماء نے ایک بڑی عجیب نکتے کی بات لکھی، یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ آنکھ کا گناہ ایسا گناہ ہے جو بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں، اور پھر اس آنکھ کے گناہ کے اوپر فوراً پکڑا نہیں جاتا بندہ، اس لیے وہ گناہ کر جاتا ہے۔ ایک بندہ کوئی چوری کرتا ہے، اس کو پتہ پکڑا جاؤں گا تو بدنامی ہوگی، جھوٹ بولتا ہے پکڑا جاؤں گا بدنامی ہوگی، اور زنا بدکاری کچھ بھی کرتا ہے اس کو پتہ اگر اس میں پکڑا جاؤں گا زندگی پوری داغ لگ جائے گا۔ لیکن ایک آنکھ کا گناہ ہے، آنکھ کا گناہ اس کو پتہ ہے، مولوی صاحب ہے اس نے آنکھ اوپر کر کے دیکھ لیا پھر بھی مولوی صاحب ہے، پیر صاحب ہے اس نے گناہ آنکھ کا کر لیا، گناہ کر لیا لیکن پھر بھی پیر صاحب ہے۔ اسی طرح کوئی حاجی صاحب ہے اس نے گناہ کر لیا پھر بھی حاجی صاحب ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پکڑا نہیں جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا اگر تھوڑا اوپر آنکھ کر کے دیکھ لیا۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیں، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیں۔ فرمایا شیطان نے کیا کہا تھا کہ آئے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اس نے 4 اطراف کا نام لیا کہ آئے اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے، 2 جو ہے وہ اطراف کو بھول گیا، اوپر سے اور نیچے سے۔ تو فرمایا اگر آنکھیں اوپر کریں گے تو اس سے ٹھوکر کھا جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب بھی چلو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو نیچا کرو۔ اور عاجزی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔
تو فرمایا کہ جب بندہ آنکھیں نیچے کر لیتا ہے، آنکھوں سے گناہ نہیں کرتا اور آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن چیزوں سے اللہ کا نور دل میں اترتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا دل کا یہ پہلا دروازہ ہے جس سے اس کا دل منور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا زبان ہے، زبان سے بھی اس کا دل منور ہوتا ہے۔ زبان سے قرآن پڑھے گا، دل میں نور اترے گا۔ زبان سے احادیث کا مطالعہ کرے گا، دل میں نور اترے گا۔ اور اسی زبان سے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرے گا، پیغمبر علیہ السلام کی ثنا بیان کرے گا، نعت بیان کرے گا، اس کے دل میں نور اترے گا۔ اور اسی زبان سے اگر وہ گال گلوچ کرے گا اور گانے وغیرہ اور بری کوئی چیزیں زبان سے ادا کرے گا تو اس کے دل میں زنگ اترے گا۔ اور زبان سے جھوٹ اور سچ، یہ بھی دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے اگر سچ بولے گا، اللہ رب العزت نے سچ کی اور پیغمبر علیہ السلام نے سچ کی تلقین کی ہے۔ اور علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک تو ہے نا سچ بولنا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے سچ کا معاملہ کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سچ کا معاملہ کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ زور لگایا کہ سچ کا معاملہ کرو۔ ایک ہے سچ بولنا، بندہ ایک بندے کو سچ بولتا ہے لیکن آگے جب پیغام پہنچتا ہے تو وہ جھوٹ پر ہوتا ہے، بول سچ رہا ہے لیکن اگر آگے جب یہ معاملہ پہنچا ہوتا ہے تو جھوٹ۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کتابوں میں ایک واقعہ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے بڑا عجیب یہاں پر لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کا مکان تھا بہت بڑا، اس نے اپنے کمروں کا نام رکھا ہوا تھا۔ یہ انہوں نے سچ کا معاملہ اور سچ بولنے جو ہے اس کی مثال دے کر سمجھایا۔ تو اس نے کمروں کا نام رکھا، ایک کمرے کا نام لاہور، ایک کا نام کراچی، ایک کا نام اسلام آباد، شہروں کے نام پر کمروں کا نام رکھا۔ اب جب کوئی بندہ فون کرتا، کہتا کہاں پر ہو؟ وہ کہتا میں لاہور ہوں۔ ہوتا اپنے کمرے میں تو کیا کہتا میں لاہور ہوں۔ اب یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ حقیقت میں یہ سچ بول رہا ہے، لیکن اس تک جب یہ پیغام پہنچا تو پیغام میں جھوٹ تھا۔ حقیقت میں لاہور میں نہیں تھا، اپنے گھر کے کمرے میں لاہور میں تھا، جو اس کا لاہور والا گھر کا کمرہ ہے۔ تو اس نے سچ تو بولا لیکن معاملہ سچ کا نہیں کیا۔ تو فرمایا معاملہ جو ہے وہ سچ کا کرو، سچ بولنا ہے تو معاملہ بھی سچ کا ہو، ورنہ فرمایا کہ جھوٹ مت بولو۔ تو آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ سچ بولتے ہوئے بھی معاملہ جو ہے وہ جھوٹ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر زبان کے ذریعے دل میں نور اتارنا چاہتے ہو تو معاملہ جو ہے وہ سچ کا کرو۔ اور بعض حضرات نے یہاں پر لکھا ہے کہ جھوٹ اس کی اجازت بھی ہے، کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر جھوٹ کی اجازت بھی دی ہے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ جھوٹ کی اجازت صلح کراتے ہوئے، جب دو خاندان آپس میں ایسے لڑ پڑے کہ جہاں رشتہ تعلق ٹوٹ رہا ہو، وہاں پر فرمایا کہ اس وقت اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بول کر ان دونوں کی اگر تم صلح کرا سکتے ہو تو فرمایا کہ وہاں تمہارا جھوٹ بھی گناہ نہیں پڑے گا۔ رشتہ ٹوٹنا یہ بڑا گناہ ہے جھوٹ سے بھی۔ حالانکہ جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں جرم بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، ڈکیتی، شراب سب کچھ کرتا ہوں، تو یا رسول اللہ مجھ سے یہ چھوٹ نہیں سکتی، تو کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ جس سے یہ سارے معاملات مجھ سے چھوٹ جائیں، سارے برے کام چھوٹ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سب کو چھوڑ دو، فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ تم کر دو سب لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ اب رات کو جب چوری کرنے کے لیے گیا تو اس نے سوچا کہ صبح اگر پوچھا گیا کہ چوری تو نے کی ہے تو میں نے کہا نہیں کی تو جھوٹ تو ہو گیا، تو جھوٹ تو بولنا نہیں، حضور نے منع کیا تو اس نے کہا چوری کو چھوڑ دو۔ اب شراب پینے لگا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر کل کو کوئی پوچھے گا کہ تو نے شراب پی تو پھر اگر جھوٹ بولوں گا تو جھوٹ کا تو منع کیا حضور نے، تو پھر اس نے شراب پی۔ آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں اس سے چھوٹ گئی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، فرمایا حضور علیہ السلام بتاؤ کیا بنا تمہارے معاملات کا؟ فرمایا یا رسول اللہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ فرمایا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب بھی کوئی کام کرتا تھا تو سامنے جھوٹ آ جاتا تھا، تو جھوٹ کی وجہ سے سب کچھ چھوٹ گیا۔ تو فرمایا کہ اگر دل کے اندر تم نور اتارنا چاہتے ہو اپنی زبان کے اوپر سچ لے آؤ۔ اگر سچ لے آؤ گے، ہر معاملہ سچ کے ساتھ کرو گے۔ حقیقت میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واضح طور پر سچ کے اندر نقصان لگ رہا ہوتا ہے،
سچ کے اوپر کیا نقصان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اس کے اوپر ڈٹ جائے اور سچ ہی بولے تو اللہ رب العزت غیبی طور پر اس معاملہ کے اندر اس کو پھر بھی فائدہ پہنچا دیتا ہے، اور جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کرے گا تو حقیقت میں وہ فائدہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ آج ہم نے سارا کاروبار جو ہے بازار کے اندر اگر چلے جائیں تو ہر بندہ اپنا کاروبار جھوٹ کے اوپر چلا رہا ہے۔ دکاندار کے پاس جاؤ، جوتی والے کے پاس، کپڑے والے کے پاس، جس کے پاس بھی چلے جاؤ وہ ایک تو اپنا عیب چھپاتا ہے۔ کپڑے والے کے پاس جاؤ تو اس کے اندر کوئی عیب ہے تو کوشش کرے گا کہ گاہک کو پتہ نہ چلے، وہ چھپا لے گا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی سیرت یہ نہیں کہتی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو، شام کے اندر سفر کیا، تجارت کی غرض سے سفر کیا، عمر چھوٹی ہے، پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں، اما خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر جا رہے تو بڑے بڑے تاجر تھے ساتھ، تجربہ کار، مالدار، جن کا پوری زندگی تجارت کے اندر گزری تھی۔ حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، جب وہاں پر غلہ کے ڈھیر لگائے تو جو غلہ 1 نمبر کا تھا وہ لوگ اوپر رکھتے تھے، ڈھیر کے اوپر، جیسے آج کل جو ہے غلہ منڈیوں کے اندر لوگ کرتے ہیں، اور جو 2 نمبر غلہ وہ نیچے۔ حضور علیہ السلام نے جو مال 2 نمبر تھا وہ اوپر رکھا اور اچھا مال نیچے۔ تو بڑے بڑے تاجر کہتے ہیں بیٹا تجھے کیا پتا، تجارت کا کیا پتا، مال کیسے کمانا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، یہ تیرا مال بکے گا نہیں، اوپر اچھا مال اوپر رکھو تاکہ لوگ تمہارے پاس آئیں۔ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی واضح طور پر، ویسے تو حضور وجہ کائنات ہیں لیکن ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، بچپنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں کو یہاں پر دھوکہ دینے کے لیے نہیں آیا، دھوکہ دینے کے لیے محمد نہیں آیا۔ وہ مال اوپر رکھا، کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھو، جتنا فائدہ حضور علیہ السلام کو اس مال کے اندر ہوا کسی تاجر کو اتنا فائدہ نہیں ہوا، اور اسی تجارت کی وجہ سے اما خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کی دعوت دی حضور علیہ السلام۔ تو یہ سچ اس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کے اندر لوگ بڑے بڑے تاجر کیا کہہ رہے تھے کہ اس میں نقصان ہوگا، اللہ کے نبی کو فائدہ کتنا ہوا؟ تو فرمایا کہ جھوٹ کے اندر جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے، چاہے واضح طور پر تمہیں کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو۔ تو فرمایا دل کے اندر نور اتارنا چاہتے ہو تو زبان پر سچ لے کر آؤ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تیسرا دروازہ کون سا ہے دل کے اندر نور اتارنے کا؟ وہ ہے کان۔ کان سے اللہ کا قرآن سنیں گے دل میں نور اترے گا، کان سے اللہ سنیں گے، کان سے کلام اللہ سنیں گے، کلام سے اچھی چیزیں سنیں گے کان سے، تو فرمایا کہ دل کے اندر نور اترے گا۔ اگر اسی کان سے بری چیزیں سنیں گے تو دل کے اندر زنگ اترے گا، دل زنگ آلودہ ہو جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ دل کے اندر نور اتارنے کا جو چوتھا دروازہ ہے وہ تمہاری سوچ ہے۔ سوچ سے مثبت اگر تم سوچو گے تو اس سے دل کے اندر نور اترے گا، اور اگر اسی سوچ سے تم کسی کے نقصان سوچ رہے ہوگے یا برا سوچ رہے ہوگے، کسی کا نقصان، اور اس کے لیے دل کے اندر بغض، سوچ میں بھی بغض اور کینہ لے کر بیٹھے ہوگے تو فرمایا دل کے اندر تمہارے زنگ اترتا رہے گا۔ تو دل فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اس دن کے اندر، جو دن تمہاری جو ہے وہ زندگی کا اور بہت اہمیت والا دن ہے، اس دن کے بارے میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، تو فرمایا وہ دن وہ ہے تمہارا دل اچھا ہوا تو تم کامیاب ہوگے، الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا کہ دل تمہارا اچھا ہوا تو اس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو زندگی کے اندر 3 دن ہیں ہر بندے کی زندگی میں جو بہت اہمیت والے ہیں۔ سب سے پہلا دن پیدائش کا دن ہے۔ اس دن چونکہ جب بھی کوئی بندہ جو ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے بچہ تو اس کو شیطان مس کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب اللہ کرنے والا تمہارے پاس آتا ہے اذان دیتا ہے تو شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا موت کا دن، موت کے دن اگر تم نے زبان سے کلمہ ادا کر لیا یا کوئی ایسا اللہ والا متقی تمہیں مل گیا جس نے تمہاری زبان سے کلمہ آخری کہلوا دیا لا الہ الا اللہ، تو فرمایا ساری کی ساری زندگی تمہاری کامیابی ہو جائے گی، جتنی بھی زندگی گزار کر ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو آخری کلمہ جس کی زندگی کا پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، فرمایا کہ اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے دل کے اندر نور کس سے اترتا ہے؟ اللہ سے، اور یہ اللہ
کرنا یہ ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی جو ہے الگ ایک وقت نہیں چاہیے. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو الگ وضو کرنا پڑتا ہے، پھر مسجد میں کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے. اس طرح جتنے بھی اعمال ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت چاہیے. لیکن فرمایا کہ اللہ اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے یا ضروری نہیں وقت نکالنا. جب بھی تمہارا دل کرے، جہاں بھی کھڑے ہو، اپنا کام کر رہے ہو، دکانداری کر رہے ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، فرمایا تم اپنی زبان پر اللہ اللہ جاری رکھو، حضور علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے رہو. فرمایا کہ یہ تمہارا دل منور ہوتا رہے گا. تو اس کے لیے وقت کی ضرورت نہیں، الگ وقت کی. فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ دل کے نور ہونے کی علامت ہے کہ دل اس کا منور ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے دل کی صفائی یہ ہم سب کے ذمہ ہے. دل کی صفائی ہوگی. میں نے پہلے بتایا کہ دل اللہ کا گھر ہے. فرمایا نا اللہ رب العزت نے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں مومن کے دل میں سماتا ہوں. مومن کا دل صاف ہوگا تو وہاں اللہ اللہ ہوگا، اور صاف نہیں ہوگا تو وہاں اللہ کا نور نہیں، اللہ کی طرف سے نور نہیں آئے گا. تو اس لیے میرے بھائیو اپنے دل کو ہر وقت صاف رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے.